چودھری غلام حسین صاحب، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ جو ہم نے بالکل حیدر نقوی صاحب نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا کہ بارش ہو رہی ہے، ابر رحمت برس رہا ہے اور جو ہے مختلف سیاسی جماعتیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے، موسم بھی اچھا ہے، چہروں کے اوپر مسکراہٹ بھی ہے، تو یہ جو سی بی ایم ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور دوسری طرف اس طرح کی ساری جو ہے پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو پھر کس پہ اعتبار کیا جائے اور کس سے انکار کیا جائے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین کا مسئلہ ہے اس پر پی ٹی آئی کل سے بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ تھی. وہ تو راست اقدام تک چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم دھرنا دیں گے اڈیالہ جیل کے باہر یا لانگ مارچ شروع کر دیں گے ملک میں. تو پھر میرا خیال بیٹر سینس پریویل کی ہے اور گوہر خان جو ہے چیئرمین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے الیکٹڈ، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے چیئرمین صاحب سے، تو تھوڑا سا کلائم ڈاؤن نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی میٹنگ ہوگی ہے پرائم منسٹر صاحب سے. لیکن بات یہی ہے کہ اگر تو آپ نے انسسٹ کرنا ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، عوام کا مینڈیٹ نہیں چوری ہوا اور ہم لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں اور اسی کے ذریعے الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہمارا احترام کریں، تو پی ٹی آئی یہ کرنے والی نہیں ہے ایک. اور جب تک پی ٹی آئی کو ان کے جو 4-5 بڑے مطالبے ہیں اس میں کوئی بڑا ریلیف نہیں ملتا، انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی احتجاج کرنا ہے اور سڑکوں پر بھی انہوں نے آپشن رکھنی ہے، اور اس پر یعنی جو مرضی اقدام. اور میں یہ بھی بتا دوں کیونکہ تھوڑا بہت اسٹرالوجی کا مجھے خود بھی اندازہ ہے کہ 2-4-10 دن میں زحل اور مریخ کا جو ہے کنجکٹ جو ہے جو نئے ستارے ہیں، اور یہ 1.5-2 مہینے جو ہیں کافی مشکلات ہیں پوری دنیا میں. تو اللہ کرے کہ یہاں لوگ ہوش کے ناخن لیں. لیکن جس برے طریقے سے چیف الیکشن کمشنر اور ان کا ادارہ معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے پچھلے 1 سال سے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ملک میں بہت بڑی خرابی جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے. حسن ایوب، اب ظاہر ہے اب مانے یا نہ مانے ہر پارٹی کا ایک لیڈر ہے اور اس پارٹی کی لیڈر کی ڈائریکشن کے بغیر تو نہیں جا سکتے. اب پرابلم یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تاحیات قائد جب لندن سے واپس آئے تو لاہور کے اندر کتنی لمبی میٹنگز ان کو کرنی پڑی ٹکٹس کو فائنل کرنے کے لیے. اور یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے بڑا آپ اس زمانے میں شغل بھی لگایا کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اصلی بٹ کڑائی کیا ہے. تو اصلی بٹ کڑائی کھانے کے لیے ظاہر ہے جس کو ٹکٹ ملنی ہے، جب تک اس کے اوپر اندر سے جو ہے کنفرمیشن نہیں آئے گی ایک سے زیادہ سورسز سے، تو ظاہر ہے یہ تو آپس میں لڑتے رہیں گے. تو غیر ضروری اقدام نہیں اٹھایا پنجاب حکومت نے کہ کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ ہے اس کو کسی اپنے سپرنٹینڈنٹ جیل کی کمرے میں ملاقات کروا دیں، کسی اور جگہ پہ کروا لیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم کروا ہی نہیں سکتے، ملاقات نہیں کروا سکتے؟ نہیں، پہلے تو ہم نے جو جتنے سارٹس چلائے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا، فیصل کریم کنڈی صاحب کا، ان کا کیا تعلق ہے جو جیل پر پابندی لگائی گئی ہے؟ وہ تو پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے نا. تو پنجاب حکومت کی جانب سے تو ہم نے کسی سیاسی لوگ الگ بات ہے نا، ایک جماعت سے ہونا الگ بات ہے، لیکن متعلقہ ایک آدمی، یعنی میں بھی اور آپ بھی ایئر وائی میں کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایئر وائی میں ایک آدمی ہے جو کہ متعلقہ کوئی بیٹ کر رہا ہے ہیلتھ کی، تو وہ ہیلتھ کی چیزیں اس کو وہ متعلقہ آدمی ہے نا. امپورٹنٹ جو شخص ہے ان کا اٹارنی جنرل پنجاب حکومت کا آج پیش ہوا عدالت میں، ایڈوکیٹ جنرل وہ پیش ہوا، تو اس کے جو ریمارکس ہم نے سنا دیے، اس کو عدالت نے بتا دیا کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے. مین پرابلم عدالت جو مرضی بات کرے، لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے نا جی. لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ پنجاب گورنمنٹ کا ایشو ہے. کل خدا نہ خواستہ وہ عدالت کا معاملہ ہوتا ہے، قیدی عدالت کا معاملہ ہے، لیکن جو سیکیورٹی باہر بڑھائی ہے، جو اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی جو حقوق ہیں اور اس کی ذمہ داری عدالت بھی ہوتا ہے جی. وہ پھر اگر کوئی ایسی ہے تو پٹیشن لے جائیں گی، پرٹیکولرلی عمران خان کے حوالے سے لے کے گیم میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن میں مین بات تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے ہی متعلقہ طور پر دیکھنا ہے کہ جو صرف بانی چیئرمین کی سیکیورٹی ہے، جو باقی 3-4 ہزار باقی پریزنرز موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کا کسی کو خیال نہیں ہے. تو پنجاب گورنمنٹ نے ان کا خیال کرنا ہے. تاحیات قائد کو ہائیلی اسپیشلائز VVIP سیکیورٹی دی گئی ہے، وجہ محترم نواز شریف صاحب کو جو لاہور میں دی گئی ہے، جو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا ہے، نہیں دینی چاہیے تھی لیکن دے دیا ہے. سابق وزیر اعظم کے طور پر جو انٹائٹلڈ ہیں وہ ملنے چاہیے، ایک پارٹی سربراہ کے طور پر جو انٹائٹلڈ ہے وہ سیکورٹی ملنی چاہیے. اس سے علاوہ کو اضافی اگر سیکورٹی ان کو دے دی گئی ہے تو نہیں دینی چاہیے تھی. میں یہ بات کر رہا ہوں نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی
ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر صوبائی گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، نہ کہ وفاقی حکومت کا. تو یہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے کہ کچھ دہشت گرد پکڑے گئے. سی پی او راولپنڈی نے گرفتار کیے. سی پی او راولپنڈی نے گرفتاری کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر کی جو ایون کہ جو وہاں پر مختلف جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. اس وقت جو قیدی موجود ہے نا اڈیالہ روڈ کی، اڈیالہ کے اندر جو قیدی موجود ہے نا، وہ اس قیدی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سزا ملی ہے. اچھا وہ 804 نمبر ہے قیدی؟ اچھا سنیں، قیدی نمبر 804 ہے، 804 ہے یا 805 ہے. اور قیدی کے جو حقوق ہیں اس کی ذمہ داری عدالت کے اوپر ہوتی ہے. اتنا تو پتہ ہے آپ کو، عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے، یہ حکومت نے نہیں دیکھنا ہوتا. جی حیدر نقوی صاحب، 495 حیدر نقوی صاحب، اب یہ سارے کا سارا معاملہ ہے ایک پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر. آپ کو پتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اس وقت محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کے اوپر درجنوں کیسز بنے، اور جس زمانے میں بنے وہ بھی آپ کو پتا ہے 90s کے دوران سچے جھوٹے عدالتوں کے اندر چلتے رہے. 11 سال وہ آپ کو پتا ہے پابند سلاسل رہے. ایونچولی وہ کیسز جو بھی ان کا نتیجہ نکلا آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پنجاب حکومت نے قدم اٹھایا اور اس کے اوپر اس طرح کے جو بیانات ہے کہ جی وہ تو یہ کرتے ہیں تو وہ تو یہ کرتے ہیں، اسے آپ اگر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں؟ جی اچھا، مجھے آپ جواب دینے دیجئے گا اس کا. دیکھیں، جہاں تک قانون کا یا لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے تو میں اس کی اتھارٹی نہیں ہوں، اس لیے اس پہ بات نہیں کر سکتا. جو اتھارٹیز ہیں وہی زیادہ بہتر اس کا جواب دے سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو بالکل ان کی امیجیٹ فیملی کو ملنے کی اجازت ہونا چاہیے. اور اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کی جو مسز تھیں کلثوم نواز شریف، جب ان کا انتقال ہوا تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں تھے. ان کو صرف آ کے بتایا گیا کہ کلثوم نواز کا انتقال ہو گیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو فون کرنے تک کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے علاوہ فریال تالپور صاحبہ چاند رات کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ان کو وہاں سے نکال کر جیل پہنچا دیا گیا، اور اگلے 1 ہفتے تک ان کی فیملی میں کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ روایتیں جن لوگوں نے سیٹ کی ہیں وہ اخلاقیات کی اگر بات آج کرتے ہیں تو وہ ذرا اپنے ماضی کی طرف دیکھیں. اور وہ یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں اب یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنا دی گئی ہیں، یقیناً ختم ہونا چاہیے. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو میں مکافات عمل ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ویسے تھوڑی دیر پہلے آپ ظاہر ہماری اسلامی جو ہسٹری ہے اس کے اندر بڑی شاندار اس طرح کے صلح حدیبیہ کی آپ نے بات کی، اچھی بات کی، لیکن اس کے اندر بالکل معاف کرنا، عفو اور درگزر سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی جب اس طرح کی مثال دیتے ہیں نا، ہم بیسیکلی ہم میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، کوئی میرے خیال میں مکافات عمل تو ہے نا. خاور صاحب عملی طور پر یہ کر گزری ہے جی، یہ ہے نا خاور صاحب، انہوں نے یہ حرکتیں کی نہ ہوتی تو آج یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی. اچھا خان صاحب نے کیا نا، وہ منہ پر ہاتھ لگا کے کہتے ہیں جی کہ میں اسی اتاروں گا اس کا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے. اوکے چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کارما قدرت کا حصہ ہے، اخلاقی طور پر ان کی فیملی کو، امیجیٹ فیملی کو ملنے کی اجازت ہونا چاہیے اخلاقی طور پر. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اخلاقیات کی کمی، آپ یہ اتنی تو ہمت کریں نا. دیکھیں میں قانون پہ اختیار نہیں رکھتا. یہ روایت ڈالی انہوں نے تھی نا، میں کیسے فیصلہ سنا دوں؟ روایت خود ڈال گئے ہیں. آپ کو شاید آپ اس وقت یہاں پہ لاہور کے اندر ہوتے یا راولپنڈی کے اندر ہوتے، جس طرح کی ملاقاتیں محترم نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے، جو کھانے وہاں پہ ملا کرتے.